اگر کوئی بندہ بالکل ان پڑھ ہے, اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, کیا اس شخص کو بھی باہر جانا چاہیے؟ کیا وہ باہر جا کر اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے پیسے کما سکتا ہے؟ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ قانونی طریقے کون کون سے ہیں اور کن طریقوں سے ایک ان پڑھ بندہ بھی باہر جا سکتا ہے اور اپنے لیے روشن مستقبل کی راہیں تلاش کر سکتا ہے. ان پڑھ کے لیے سب سے بڑا یہاں پہ جب ہم ایجنٹ مافیا کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ سمپلی کیا کرتے ہیں, لیبر میں بھیج دیتے ہیں. وہ لیبر میں بندہ چلا بھی جائے 2 سال 5 سال 10 سال لگا کے جب واپس بھی آتا ہے, تو ایک تو پہلی چیز ہے لیبر کی سیلری بڑی کم ہوتی ہے, وہ 600 700 درہم یا ریال ہوتی ہے. وہ پاکستانی آپ کہہ لیں 50 سے 60 ہزار روپیہ ہوتی ہے. اور بندہ پوری زندگی, لیبر کافی ٹف ہے وہاں پہ, کافی ہارڈ ویدر ہوتا ہے اور کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بندہ پوری اگر 10 سال لگا کے واپس بھی آتا ہے تو وہ لیبر کا لیبر ہی رہ جاتا ہے, اور اس کو آگے فیوچر پاکستان میں بھی اس کا سکیور نہیں ہوتا, آ کے یہاں پہ بھی نئے سرے سے کام کرنا پڑتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہاں پہ ہر سٹی میں ڈفرینٹ ٹیکنیکل سینٹرز موجود ہیں. ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر وہ کیا کرتے ہیں, اب یہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہیں, یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں؟ نہیں, اس میں گورنمنٹ کے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں. یہ دونوں قسم کے سینٹر ہیں جو پاکستان میں ورکنگ کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹیوٹا ہے سر گورنمنٹ کا. جی جی بالکل, ٹیوٹا گورنمنٹ کا ہے, یا کوئی جیسے کورین ادارے ہو گئے, یا جاپنیز کے کچھ ادارے جو بیرونی ملک سے کچھ جو لوگ ہیں یا کنٹریز ہیں, وہ بھی انہوں نے پاکستان کے اندر ادارے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. جی بالکل, وہ لوگوں کو وہاں اسکلڈ بناتے ہیں. ہاں, لیکن وہ جو مین سٹیز ہیں نا, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں موجود ہیں, ہر بندے کی نا یہاں تک اپروچ مشکل ہوتی ہے. اور جو دوسرے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہر سٹی میں موجود ہیں, جہاں پہ وہ سمپل ٹریننگ کیا کرتے ہیں, وہ ایز اے ہیلپر ٹریننگ دیتے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹریشین کی جابز ہیں, یہ ہر وقت موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میسن کی جابز ہیں, پلمبر کی جابز ہیں. یہ وہ جابز ہیں جو ہر وقت پاکستان میں ضروری موجود ہوتی ہیں کسی نہ کسی. یہ آپ نے مجھے ایک ویب سائٹ بتائی ہے, کون سی ویب سائٹ ہے سر بتائیے گا؟ BEOE.gov.pk, بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ چیک کریں اور آپ کی مطلوبہ جاب ہر وقت موجود رہتی ہے. تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہاں ڈائریکٹ دیکھیں, اور وہاں ایجنسی کا نام بھی لکھا ہوگا, ایجنسی کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو جاب دے دیں گے. جی, ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہوگا, کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی ہوگی, ساری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہوگی. آپ کو کہیں بھی نہیں, کال کریں اور ان کے پاس چلے جائیں. ٹھیک, ایک بندہ الیکٹریشین کی نا 1 ماہ ٹریننگ کر لے, یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا گورنمنٹ ادارے سے جو ٹیکنیکل سینٹرز ہیں, 1 مہینے کی ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بیسک سیکھ جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جب کمپنیز ٹیسٹ لیتی ہیں, موسٹلی کمپنیز پہلے آتی تھی, اب کرونا کے بعد بہت کم کمپنیز ہیں جو آ رہی ہیں, اب وہ ہیلپر کے طور پہ اس کو لے جاتے ہیں ایز اے ہیلپر الیکٹریشین فیلڈ میں. اب ایز اے ہیلپر کیا ہوگا کہ جو روٹین میں ان کی پے آتی ہے, سیلری آتی ہے, وہ 1200 سے 1400 درہم یا ریال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو 1000 ملتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہیلپر کے طور پہ چلے گئے, ان کی کیٹیگری ہیلپر میں آ گئی, ود ان 6 منتھ یہ کاریگر بن جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی سیلری جو ہے, جو ایکچوئل سیلری ہے 1200 یا 1400 تک چلی جاتی ہے. اس کے بعد وہ 2 سال کام کریں سعودی عرب میں یا عرب کنٹریز میں, 4 سال یا 10 سال لگائیں. 10 سال کے بعد جو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں, اس کے پاس ایک تو پاکستان میں اس کے پاس ہنر جب ان کمپنیز کا آ جاتا ہے, تو وہ پاکستان میں آ کے بڑے اچھے لیول پہ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ہنر آ چکا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے وہ اپنی پاکستان میں بھی زندگی, بڑی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں. ان کو پاس ہنر آ گیا, پیسہ بھی ان کے پاس آ گیا, اور پاکستان میں جتنا بھی کام ہے الیکٹریشین وغیرہ, ان سے زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اور وہ پاکستان میں اچھے لیول پہ یہ کام کرتے ہیں.